بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس وقت ملک بھر میں ایک کنفیوژن چل رہی ہے۔ دو صوبوں کے انتخابات ہونے ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے، اور دوسری جانب یہ خبریں ہیں کہ یہ انتخابات نہیں ہونے دیے جائیں گے، اور اس کے لیے نون لیگ جو ہے وہ پیش ہے اس سارے پرسپشن کو بنانے میں کہ انتخابات نہیں ہوں گے، نہ پنجاب کے ہوں گے نہ خیبر پختونخوا کے ہوں گے، اور انتخابات ہوں گے عام انتخابات اکتوبر میں ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی سچویشن کے مطابق مزید 1 سال مدت بڑھا دی جائے اور ایمرجنسی نافذ کر دی جائے۔ پھر یہ بھی خبر آئی کہ اس وقت جو سچویشن آ رہی ہے، ایک ہی دن یکدم ڈالر کا جو ہے وہ ریٹ 2 دنوں میں 25 روپے اوپر چلا گیا۔ آرمی چیف فوراً پہنچے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کے پاس، ساری سچویشن ڈسکس کی گئی۔ اس سے اگلے دن ڈالر نیچے چلا گیا، 12 روپے یکدم نیچے آ گیا۔ اور یہ کیا آرٹیفیشل طریقے سے کیا گیا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یکدم اس پہ تنقید ہوئی، اور اگلے ہی دن ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ انکریز کر گیا اور آسمانوں کو چھونے لگا، اور سارے کا سارا ملبہ پھر ایک نیریٹو بنایا گیا، اور نیریٹو ایک ٹرینڈ سیٹ کیا گیا سوشل میڈیا پہ، اور پھر ٹاک شوز میں بھی یہ گفتگو آنے لگی۔ پھر خاص طور پہ وفاقی وزراء پیش تھے، نون لیگ کے وزراء، کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ معاشی ایمرجنسی لگا دی جائے، کیونکہ الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ اور پھر اگلی خبر آئی کہ IMF کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ بھی تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہ ابھی تک تاخیر کا شکار ہیں۔ یہ چیز چل رہی ہے اس وقت۔ جو بڑے بڑے جو غادری ہیں، بڑے بڑے جو ویل انفارمڈ جرنلسٹ ہیں، اینکرز ہیں، وہ بھی، ان کو بھی نہیں پتا، ایون پولیٹیشنز کو نہیں پتا کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پہلے تو ذرا 3-4 آپشنز اس وقت باقاعدہ طور پہ ڈسکس ہو چکے ہیں، 3-4 آپشنز باقاعدہ طور پہ ڈسکس ہو چکے ہیں، پلان تیار ہیں، آپشن 1، آپشن B، آپشن C، یہ سارے ایک ایک کر کے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ عام انتخابات 2 صوبوں میں انتخابات کروا دیے جائیں، اور 2 صوبوں میں انتخابات کے لیے اب علیحدہ سے انتخابات ہوں گے، پہلے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی میں ہوں، اور اس کے بعد پھر اگلا جو ہے 4-5 مہینوں کے بعد اکتوبر میں اگلا الیکشن آ جائے گا، عام انتخابات۔ تو 1 سال میں وہ کہتے ہیں جی 2 دفعہ الیکشن کیوں کروائے جائیں، لہٰذا بہتر اور آئیڈیل سچویشن ہے کہ عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کسی بھی صورت میں عام انتخابات قبل از وقت نہیں کروانا چاہتی، اور نہ ہی ان 2 صوبوں میں کروانا چاہتی ہے۔ وہ ان 2 صوبوں کو آگے اکتوبر تک لے کر جانا چاہتی ہے، اور اکتوبر میں الیکشن کروانا چاہتی ہے، اور پیچھے واپس آنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آ چکا ہے، اور آئین پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ آپ الیکشن ڈیلے نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد مزید سٹیمپ لگ گئی ہے کہ الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتے، اور جہاں تک اکتوبر تک لے جانا چاہتے ہیں اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن کروانے کے حق میں ہے، وہ کہتی ہے کہ آئین کو فالو کریں، احکامات کو فائنل، جو آئین کہتا ہے اس پہ عمل کیا جائے اور الیکشن کروایا جائے۔ اب اس کے ساتھ ہی یہ جو کنفیوژن چل رہی ہیں، 3 باتیں ہو رہی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ 2 صوبوں میں انتخابات ہو سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتے، ہم نے نہیں کروانے۔ مسلم لیگ نواز اس پہ ڈٹی ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو فیصلہ کرنا ہے۔ دوسرا ہے جی عام انتخابات کروا دیے جائیں، اور قبل از وقت کروا دیے جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہے، وہ کہہ چکی ہے بند کمرے کے اجلاسوں میں اپنے PDM کے دوستوں کو، مسلم لیگ نواز کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور یہ خبریں آ بھی رہی ہیں، وہ پارٹی کے ٹکٹ بھی تقسیم کر رہی ہیں، درخواستیں وصول کر رہی ہیں، ٹکٹیں تقسیم کی جا رہی ہیں، PTI بھی یہی کام کر رہی ہے۔ اب 2 صوبوں میں انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کہتے ہیں الیکشن ہو، جو جیتے اس کو اقتدار دے دیا جائے۔ اب دونوں صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے 5 مہینے بعد جب الیکشن ہوں گے تو مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ اس وقت پھر ان صوبوں میں حکومت ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی، جو کہ ان کو یقین ہے۔ تو ان حکومت ہوگی، جنرل الیکشن ہوں گے، اس کا امپیکٹ بھی پڑے گا، اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی۔ تو الیکشن تو پاکستان تحریک انصاف نہیں جیتنا ہے، یہ مسلم لیگ نواز کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔
البتہ جو جنرل الیکشن ہے قومی سطح پہ، صوبوں میں جو انتخابات ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پورا یقین ہے کہ سندھ وہ واپس لے لیں گے، سندھ میں گورنمنٹ انہی کی بنے گی۔ بلوچستان میں وہ جو کر رہے ہیں اس میں بھی ان کا، زرداری صاحب کا خیال ہے کہ بلوچستان میں بھی ہم کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے اور اس میں پورشن پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بڑا پورشن ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی وہاں پہ کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے، اور یہ دو صوبے جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کمفرٹیبل رہیں گے جی۔ اب مسلم لیگ نواز اس کو کچھ نہیں مل رہا، وہ ابھی دو صوبوں میں انتخابات ہوتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں مل رہا، اور جنرل الیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی ان کو کچھ نہیں مل رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے عمران خان صاحب کو فارغ کیا جائے، اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، جیل میں ڈالا جائے، نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے، ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کی جائے، پھر الیکشن ہو۔ اب یہ آئینی بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ اب پلان 1 کیا ہے؟ دو صوبوں میں انتخابات ہم نے نہیں کروانے، تقسیم ہے، ڈویژن ہے واضح طور پہ۔ اس کے بعد عام انتخابات فوری طور پہ نہیں کروانے جی، ہم اکتوبر میں کروائیں گے، ڈویژن ہے واضح طور پہ۔ تقسیم، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ادھر میں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ڈیوائڈ، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک سائڈ پہ ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ اگر یہ آئینی کرائسس بڑھتا ہے اور یہ ساری صورتحال ایک خاص نہج پہ جاتی ہے تو اگلا آپشن کیا ہے؟ اب ساتھ ہی ساتھ کچھ آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ آ رہی ہیں جی کہ نہ ہی عام انتخابات کروائے جائیں اور نہ ہی صوبوں میں انتخابات کروائے جائیں۔ آئینی بحران بڑھتا جا رہا ہے، معاشی بحران بڑھتا جا رہا ہے، کرائسس بڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ ایک خاص نیریٹو آ رہا ہے، وہ ٹاک شوز میں بھی آ رہا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے، اور وہ جرنلسٹ کمیونٹی کی طرف سے بھی، اور وہ امپارشل قسم کے جو سیاستدان ہیں، یعنی کہ جو میں ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے ملک کی، یہ سیاسی جماعتوں کے بس کے لوگ نہیں ہیں۔ سیاسی جماعتیں اس ساری صورتحال میں کچھ نہیں کر سکتی، یہ پولیٹیکل پلیئرز نے ہی یہ سارا کام خراب کیا ہے۔ اس لیے آپ جائیں جی طویل دورانیے کے نگراں سیٹ اپ کی طرف جائیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی نہیں، طویل دورانیہ کا ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لے کے آئیں۔ اس میں جو انٹرویوز بھی، کچھ پچھلے دنوں انٹرویوز بھی ہوئے، کچھ اجلاس بھی ہوئے، اس میں کون کون ہیں وہ ذرا نام بھی دیکھ لیں۔ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ اگر آتی ہے تو اس میں حفیظ شیخ صاحب ہیں، اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، اس میں فیصل واڑہ صاحب ہیں، اس میں مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، اس میں مشاہد حسین سید صاحب ہیں، اس میں رضا باقر ہیں، اس میں شبر زیدی صاحب ہیں، ڈاکٹر اشفاق صاحب ہیں، اس میں کچھ ریٹائرڈ آنریبل ججز بھی ہیں، اس میں کچھ بیوروکریٹس بھی ہیں، اور کچھ ایسے پولیٹیشنز بھی ہیں مختلف جماعتوں سے، وہاں سے بھی لیے جا سکتے ہیں، اور اس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا نام بھی ہے۔ تو یہ ٹیکنوکریٹ کی ایک ٹیم ہے، اور یہ سارے کے سارے کام کریں۔ اس میں ہے جی 3 سال کے لیے آئیں، کم از کم 3 سال کے لیے آئیں، اور کچھ اور بیرون ملک کچھ ماہرین معیشت اور کچھ اور ایکسپرٹ سے، ٹیکنوکریٹ سے رابطہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 6 ماہ کے لیے تو نہیں آنا، ہم آئیں گے تو پھر 3 سال 5 سال کے لیے آئیں گے، اور پھر یہ ہے کہ ہمیں آپ نے فری ہینڈ بھی دینا ہے، ہم جو چاہیں وہ کریں، اور پاکستان کی جو اکانومی ہے بیسیکلی یہ اکانومی کو بنیاد بنایا جائے گا اس ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کے لیے۔ یہ بھی میں نے چند، اور کچھ اس میں پھر قوم پرست جماعتیں آ جائیں گی، اس میں بلوچستان عوامی پارٹی کے کچھ دوست ہیں اس ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ میں۔ اس کے بعد ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان، اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ اس سے کیسے مہر تصدیق ثبت کروائی جائے، اور نمبر 1 مہر تصدیق کیسے ثبت کروائی جائے، کہ کس طریقے سے جس کو، کیونکہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کی آئین میں طویل دورانیے کی نگراں حکومت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بات۔ اب اس کا کیا کیا جائے؟ پھر اگلا، اگر یہ بھی کچھ نہیں ہوتا، ٹیکنوکریٹس بھی نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوگا جی؟ پھر آخری آپشن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، کیونکہ معاشی ایمرجنسی بھی لگانی ہے اس کی بھی، اور کوئی اور ایمرجنسی لگانی ہے اس کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے زیر غور مسئلہ کہ ایمرجنسی جب لگائیں تو سپریم کورٹ کے اختیارات بھی وہ کم کر دیے جائیں اس ایمرجنسی میں، اور یہ اس کا آپشن موجود ہے۔ لیکن اس کے لیے ہم معاشی ایمرجنسی لگائیں، پاکستان تحریک انصاف باہر ہے، جو سب سے بڑی جماعت ہے، مقبول ترین جماعت ہے، وہ جب تک راضی نہیں ہوتی
تو معاشی ایمرجنسی کی طرف نہیں جایا جا سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف راضی نہیں ہوتی تو انتخابات کو ڈیلے بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کی مرضی اور منشا شامل ہے۔ پھر انتخابات کو ڈیلے کرنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی رکاوٹ ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ آن ٹائم ان ٹائم الیکشن بر وقت ہونے چاہیے۔ صوبائی اسمبلیوں کے آ گئے ہیں، آئین کے تحت الیکشن کروائیں۔ عام انتخابات کروانے ہیں، سارے اکٹھے کروائے ہیں، پیپلز پارٹی اس کو بھی وہ بھی رائے دے چکی ہے کہ سب اکٹھے کروا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم سندھ اسمبلی توڑنے کے لیے تیار ہیں اور قومی اسمبلی سے کو بھی توڑ دیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ راضی ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر مسلم لیگ نواز راضی نہیں ہے۔ اور مسلم لیگ نواز اس لیے راضی نہیں ہے کہ صوبوں میں انتخابات ہوں یا عام انتخابات ہوں، پاکستان مسلم لیگ نواز کو کچھ نہیں مل رہا، نہ کسی صوبے میں ان کی حکومت مل رہی ہے، مرکز میں تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے وہ تو کسی بھی ایکشن کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ لہٰذا اصل ہرڈل جو ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اعلیٰ عدلیہ کی، وہ جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کے بارے میں بھی وہاں سے کوئی چانس نہیں ہے کہ وہاں سے اپروول ملے گی، اسی لیے سپریم کورٹ پہ آنریبل ججز کو دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، اور وجہ کوئی اور ہے، وجہ اسی نوعیت کی ہے، جبکہ اور بہانے بنائے جا رہے ہیں اور پرانی آڈیوز ویڈیوز وہ بھی فیک، وہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اب آخری آپشن کیا آ جاتا ہے، اور وہ اس پہ بھی ورکنگ ہو چکی ہے، کہ اگر نہیں تو پھر ماشاءاللہ ہے، ماشاءاللہ لگا دیا جائے، آئین کو کچھ عرصے کے لیے معطل کر دیا جائے، اور پھر سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ بھی اسی کے تابع ہو جائیں گی، اسی ماشاءاللہ کے پی سی او ججز آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اکارڈنگلی آگے بڑھا جائے۔ کیونکہ ایک ایلیمنٹ ہے، اگین یہ بھی جو معاملہ ہے، بے شک پی سی او ججز آ جائیں تو پھر بھی اس صورتحال کو قابو کر لیا جائے گا۔ ماشاءاللہ کو نہ پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف تیار ہے، باقی اور کون سی جماعتیں کے ساتھ مل جائیں گی وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ مسلم لیگ نواز وہ تیار ہے، پہلا ماشاءاللہ کے لیے مسلم لیگ نواز تیار ہے، کیونکہ انہیں سوٹ نہیں کرتا مریم صاحبہ کو کہ اس وقت الیکشن ہو، اس وقت ہو یا 4 ماہ بعد ہو، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب تک پالیٹکس سے آؤٹ نہیں کیے جاتے، وہ جو کہتے ہیں نا جی ترازو برابر کریں، آج کل یہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، ترازو برابر کریں، کہ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے 2 پیشیاں ضمانت، 6 پیشیاں 600 پیشیاں ضمانت نہیں، اور سزائیں نواز شریف صاحب، وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کو برابر کیا جائے، یعنی ان کو بھی ڈسکوالیفائی کیا جائے، ان کو بھی سزا دی جائے، لیول پلینگ فیلڈ، یہ باتیں کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے۔ تو ایسی صورت میں ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ٹیبل پہ ہے، اور نگراں حکومت موجود نہیں ہے، یا تو ملک میں عام انتخابات ہوں گے 2 صوبوں میں، اکیلے انتخابات وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتے، یا تو سب اکٹھے کروائیں، اور سب اکٹھے کروانے ہیں تو قومی اسمبلی کے انتخابات پہلے کروانے پڑیں گے، اس کے لیے نون لیگ تیار نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب تیار نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف دونوں کے لیے تیار ہے۔ اب ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ، سپریم کورٹ رکاوٹ، پاکستان پیپلز پارٹی رکاوٹ، پاکستان تحریک انصاف رکاوٹ، اس کے بعد آخری ڈنڈا جو ہے وہ ماشاءاللہ رہ جاتا ہے۔ تو کیا ان حالات میں ماشاءاللہ لگانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ماشاءاللہ کو لوگ قبول کر لیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ کو لوگ اس لیے قبول نہیں کریں گے، نمبر 1 اعلیٰ عدلیہ، نمبر 2 وکلا، نمبر 3 جو ہے پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، اور ان کا مطلب ہے کہ عوام کی بڑی تعداد۔ تو یہ اس وقت سارا سینیرو چل رہا ہے جی، یہ منظرنامہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشاہد حسین سید صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، یہ دونوں بتا چکے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے اس میں سخت نہیں ہے، سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے، یہ سسٹم ہے 75 سال سے نچوڑ کے کھا گیا ہے، 18ویں ترمیم سے بھی نقصان ہو رہا ہے، اور جو فنڈز اکٹھے کیے جاتے ہیں وفاق مقروض ہے، پاکستان مقروض ہے، صوبے کسی بھی قسم کا قرضے دیں ادا کرنے میں رسپانسیبل نہیں ہے۔ یہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی لیکچر دے رہے ہیں، ایک ماحول بنا رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی بھی یہی رائے ہے، اور مشاہد حسین سید صاحب نے بھی کہہ دیا۔ مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت جو 5 طاقت کے مراکز ہیں، اور سب سے بڑے طاقت کا مرکز زمان پارک عمران خان ہے، وہ کہتے ہیں الیکشن کروائیں،
اور جن کے جو جیتتا ہے اس کے حوالے کریں اقتدار، یہ سب کچھ چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور سارے آپشن پہ ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ پہ بھی کام ہو چکا ہے، ماشاء اللہ پہ بھی کام ہو چکا ہے، اور عام انتخابات پہ ابھی تک کام نہیں ہوا، اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف مستقبل میں ایک ہو سکتے ہیں انتخابات کے انعقاد کے لیے۔ اور اسی لیے عمران خان صاحب نے جو تقریر کی ہے، جو پہلی خطاب کیا ہے، اس میں انہوں نے سارے کارڈز اوپن کر دیے ہیں کہ میں قاتلوں کو بھی، اپنے قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو معاف کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد سیاسی رہنماؤں سے بات چیت کے لیے تیار ہوں، کوئی آئینی ترامیم کرنی ہے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، اور یہ سارے کا سارا کوئی مسئلہ حل نکالنا ہے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ فواد چوہدری صاحب بھی کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں، پارلیمان میں واپس جانے کے لیے تیار ہیں اور مل بیٹھ کے کوئی حل نکالتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سا، لیکن سب سے بہترین یہی ہے کہ یہ عام انتخابات، الیکشن کروائیں اور جو منتخب نمائندے ہیں ان کے حوالے اقتدار کریں اور وہ جانیں، اور پھر پاکستان کی معیشت جانیں، اور ان کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا جائے اور ان کو سپورٹ کیا جائے۔ لیکن ڈرایا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب، اس میں بھی میڈیا کے کچھ لوگ شامل ہیں، میڈیا ہاؤس شامل ہیں، کچھ مسلم لیگ نواز کا بھی یہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آ گئے تو وہ بڑے طاقت کے ساتھ آئیں گے اور وہ پھر انتقام لیں گے، اور وہ پھر نہ ہی باجوہ صاحب کو چھوڑیں گے، نہ ہی فلاں کو چھوڑیں گے، نہ ہی فلاں کو چھوڑیں گے۔ ایک نیگیٹو جو ہے ان کا پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ آئیں گے تو آئین کے مطابق ہی بات کرنی ہے، آئین کے مطابق اس امور مملکت چلانے ہیں، وہ کوئی ٹارزن بن کے تو نہیں آئیں گے کہ اعلیٰ عدلیہ اس وقت بھی ہوگی اور یہی اعلیٰ عدلیہ اپنا کردار ادا کرے گی۔ اس لیے جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔